إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا أنؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. محترم حضرات، سورہ بقرہ کے 11ویں رکوع کی آیات تلاوت کی گئی ہیں. اللہ تعالی ہمیں انہیں سمجھنے، ان کے احکام کو معلوم کرنے اور ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سابقہ درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہود پر اس لیے بھی غضب نازل فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب تورات کے بعض احکام پر عمل کیا اور اس کی تصدیق کی اور بعض احکام سے منہ موڑ لیا، بعض احکام کا انکار کیا. ہم مسلمانوں کے ہاں بھی یہ قبیح صفت پائی جاتی ہے کہ ہم قرآن پاک اور احادیث نبویہ کے بعض احکام پر تو عمل کرتے ہیں اور بعض احکام کا عملی طور پر انکار کر دیتے ہیں. اگر زبانی طور پر انکار نہیں کرتے تو عملی طور پر انکار کر دیتے ہیں.
اور یہ بہت بری صفت ہے۔ ہم مسلمانوں کے ہاں بھی یہ خامی اور کمی ہے کہ جو احکام ہماری اپنی طبیعت کے مطابق ہیں اس پر خوب عمل بھی کرتے ہیں اور دوسروں میں اس کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، اور اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو دوسروں کے تعلق سے بڑے شد و مد سے پیش کرتے ہیں۔ لیکن جو احکام ہمارے خانے میں فٹ نہیں ہوتے، یا جن احکام سے ہمارا نقصان ہوتا ہے، جن احکام کی وجہ سے ہمارے کاروبار پر، ہماری صنعت و حرفت پر، ہمارے معاش پر ضرب پڑتی ہے، اس کے لیے چپ بیٹھ جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، نہ خود عمل کرتے ہیں اور نہ دوسروں تک اسے پہنچاتے ہیں، بلکہ دوسرا اگر ان پر وہ احکام پہنچاتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں۔ گویا اس صفت میں ہم یہودیوں کے مساوی ہو گئے۔ اس لیے جیسے یہودیوں پر یہ جرم تھا اور اللہ کا غضب نازل ہوا، ہم مسلمانوں کی بھی ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا غضب ہم پر نازل ہو جائے۔ چنانچہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کو خطاب کیا اور یہ کہا کہ تم جس نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، آخر ان پر تورات نازل ہوئی، لیکن اس تورات کے بعض احکام کو تم نے لیا اور بعض کو چھوڑ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کتاب جو تورات کی تصدیق کرتی ہے، وہ کتاب جو انجیل کی تصدیق کرتی ہے، وہ کتاب جو سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وہ کتاب جو سابقہ تمام رسولوں کی تصدیق کرتی ہے، تم نے اس کتاب کا انکار کیا ہے۔ اور جب تم نے اس کتاب کا انکار کیا اور وہ کتاب جس نبی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، تم نے اس نبی کا انکار کیا، تو گویا تم نے سابقہ تمام آسمانی کتابوں کا انکار کیا اور سابقہ تمام رسولوں کا انکار کیا۔ اور جب تم نے تمام سابقہ آسمانی کتابوں کا انکار کیا اور سابقہ تمام رسولوں کا انکار کیا تو پھر تمہارا ایمان معتبر ہی نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار گویا تمام انبیاء کا انکار ہے، قرآن پاک کا انکار تمام آسمانی کتابوں کا انکار ہے، اور جب تمام آسمانی کتابوں اور تمام رسولوں کا انکار لازم آیا تو تمہارا ایمان معتبر ہی نہیں رہا، تم کفر کے دائرے میں چلے گئے، اور جو کفر کے دائرے میں چلا گیا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تم چاہے جتنا دعویٰ کر لو کہ ہم انبیاء بنی اسرائیل کو مانتے ہیں، لیکن جب تم تمام انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو گویا کسی کو نہیں مانا۔ تم چاہے جتنا دعویٰ کر لو کہ ہم سابقہ آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن جب تم قرآن پاک کا انکار کرتے ہو تو گویا کہ تمام آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہو، تو تمہارا ایمان معتبر ہی نہیں رہا، اور جب ایمان معتبر نہیں رہا تو تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں رہا، اور جب تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں رہا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کو بھی خطاب کیا گیا کہ جب تم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو اور جب تم قرآن پاک کے منزل من اللہ ہونے پر ایمان رکھتے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک کے احکام پر عمل کرو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اسے لے لو اور اس پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے لو، اس پر عمل کرو، اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو، اس کو اپنے دل میں بسا لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے 100 کوس دور چلے جاؤ، اس کو اپنی زندگی کے قریب نہ آنے دو۔ اور اس طرح سے مسلمانوں کو خطاب ہوا کہ دیکھنا کہیں تمہارے اندر یہودیوں والی صفت پیدا نہ ہو جائے۔ ہم مسلمان اپنا جائزہ لیں، کہیں ایسا تو نہیں بے سوچے سمجھے انداز میں بے شعوری کے ساتھ ہم میں یہود والی وہ صفت پیدا ہو رہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ،
اور تحقیق کی ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کیا، تورات عطا کی، وقفینا من بعدہ بالرسل، اور پھر ان کے بعد ہم نے رسولوں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ قفینا یعنی اتبعنا، من بعدہ بالرسل، ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک لمبی چوڑی فہرست ہے انبیاء کرام کی، ان میں یوشع بن نون بھی ہیں، ان میں سموائیل بھی ہیں، ان میں عزیر بھی ہیں، ان میں زکریا بھی ہیں، ان میں یحییٰ بھی ہیں علیہم الصلوات والتسلیم، اور بھی نہ جانے کتنے انبیاء ہیں، بہت سارے انبیاء ہیں، ہم نے ان کو نازل کیا۔ اور پھر آخر میں وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح نشانیاں دی، البینات، واضح نشانیاں دی کہ وہ اللہ کی اجازت سے مردوں کو زندہ کر دیتے، اللہ کی اجازت سے نابینا کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے اور وہ بینا ہو جاتا، اللہ کی اجازت سے سفید داغ میں اور کوڑ میں مبتلا شخص کے بدن پر ہاتھ پھیر دیتے، اس کی بیماری چلی جاتی، اللہ کے حکم سے مٹی کا پتلا جو پرندے کی شکل میں ہے اس میں پھونک دیتے، وہ پرندہ اڑنے لگتا۔ یہ سب واضح نشانیاں تھیں، اور سب سے بڑی نشانی ان پر انجیل کا نزول ہے، یہ سب نشانیاں ان کو دی گئیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے، اور روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، ان کے لیے مسجد میں ممبر رکھوایا، کیونکہ مشرکین اور یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجو کر کے آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے، تو سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہجو کا اور ان کے مذمت کا جواب دیتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کے ان کے لیے مسجد میں ممبر رکھوایا، اور ان کو اس ممبر پر بٹھایا، اپنے ممبر پر بٹھایا، اور ان کے لیے دعا کی، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ حسان کی روح القدس کے ذریعے تائید فرما دے، اللہ جبریل امین کو حسان کے ساتھ لگا دے، تو روح القدس سے مراد جبریل امین ہے۔ آگے فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، کیا تمہارے پاس جب جب رسول وہ چیزیں لے کر کے آئے جس کی تمہارے نفس کو خواہش نہیں تھی، تمہارے نفس کو اس کی اشتہا نہیں تھی، تم نہیں چاہتے تھے اس کو، تب استکبرتم، تم نے اس حکم سے تکبر کیا، تم نے اللہ تعالیٰ کے اس وحی سے اعراض کیا، تم نے ان رسولوں کے ساتھ اعراض کیا، اور کیا کیا؟ ففریقا کذبتم، رسولوں کے ایک گروہ کا تم نے انکار کر دیا، ان کو جھٹلایا، اور یہ کہا یہ اللہ کے رسول نہیں، یہ اس کے فرستادے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حکم لے کر کے آئے تھے جو تمہیں پسند نہیں تھا، گویا تم شریعت کو بازیچے اطفال سمجھتے تھے، کھلونا سمجھتے تھے، کہ جو تمہارے مرضی کے مطابق ہو اس کو لے لو، اور جو تمہاری مرضی کے مطابق نہ ہو اس کو اس سے منہ موڑ لو۔ ہاں بالکل وہی بات ہوئی جیسے میٹھا میٹھا ہپ، کڑوا کڑوا تھو، گویا شریعت کو تم نے کھلواڑ بنا لیا۔ وہی کہا کہ کیا تمہارے پاس جب رسول وہ چیزیں لے کر آئے جس کی تمہارے نفس کو خواہش نہ تھی تو تم نے اس حکم سے اعراض کیا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اور متکبرین کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان متکبرین کو انسانی صورت میں مگر چیونٹی کی شکل میں لائے گا، ذلیل کرنے کے لیے۔ صورت تو انسانی ہوگی مگر چیونٹیوں کی طرح سے لائے گا، اور پھر ان کو جہنم کے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، بولس میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر ان کو نہر الخبال سے پلایا جائے گا، جہنمیوں کے زخموں کا پیپ، خون اور دھون پلایا جائے گا ان کو۔ کیوں پلایا جائے گا؟ اس لیے کہ دنیا میں یہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے تھے، تو آج ان کو سب سے ذلیل کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر کے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سرزنش کی، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو بھی آگاہ کیا کہ ان میں بھی اللہ کے حکم سے اگر تکبر آیا تو ان کا بھی یہی انجام ہوگا۔ جیسے مردوں کے لیے سونا حرام ہے،
اب اگر کوئی سونا پہنتا ہے تکبر کرتے ہوئے تو اس کا بھی یہی حشر ہوگا. میں بمبئی میں ایک شادی میں تھا، اتفاق سے میں نے ہی نکاح پڑھایا، تو دلہن والوں نے لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنا دی. میں نے وہ انگوٹھی نکال کے اس کے کوٹ کے جیب میں رکھ دیا اور کہا یہ اپنی بیوی کو پہنانا، یہ تمہارے لیے جائز نہیں. ایک نیتا اٹھا اور اس نے پھر نکال کر کے پہنا دیا. بہت غصہ آیا اور پھر جو اسٹیج پہ میں نے ڈانٹنا شروع کیا، بری طرح سے ڈانٹا. میں کہا اپنے گھر کے نیتا ہوگے، اپنے گھر کے ہوگے اور علاقے کا ممبر ومبر رہا ہوگا. بری طرح سے ڈانٹا کہ یہ سب تکبر کی بات ہوئی نا. جب ایک حکم ہے کہ نہیں پہن سکتے، نکال کر کے رکھ دیا گیا اور پھر تم آ کر کے پہنا رہے ہو، گویا اللہ کے احکام سے تم تکبر کر رہے ہو. تو ایسے ہی اگر مسلمان اللہ کا حکم جاننے کے بعد پھر تکبر کرتے ہوئے اس پر عمل کرے تو اس کا بھی یہی حشر ہوگا. کوئی بھی ہو، کسے باشد، جو اللہ کے حکم سے تکبر کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. وہ لوگ جو میری عبادت سے اعراض کریں، اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، تکبر کرنے لگے، وہ جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر کے داخل کیے جائیں گے. اور کسی قوم پر کوئی ٹھپا نہیں لگا ہوا ہے کہ یہ خیر امت ہے تو جو چاہے وہ کر لے صاحب، ہم توحید پرست ہیں تو جو چاہے وہ کر لے. نہیں، بد اعمالی کی وجہ سے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. ٹھیک ہے، توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر واقعتاً توحید خالص ہے تو اللہ تعالیٰ آخر میں اس کو جہنم سے نکال لے گا، لیکن اس کو اس کے بد اعمالی کی سزا بھگتنی پڑے گی. کوئی کتنا ہی کہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ہم عاشق رسول ہیں. عاشق رسول تو کہنا ہی نہیں چاہیے. صحیح بات تو یہ ہے، کیا کہنا چاہیے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، آپ ہمارے محبوب ہیں. عشق جو ہے نا وہ ہمیشہ یکساں نہیں رہتا. عشق میں اتار چڑھاؤ ہے، عشق میں اتار چڑھاؤ ہے. آپ جب اپنے باپ کے لیے پسند نہیں کرتے کہ ہم اپنے باپ کے عاشق ہیں، اپنی ماں کے عاشق ہیں، اپنی بیٹی کے، اپنی بہن کے عاشق ہیں، اپنے بھائی کے عاشق ہیں. ابھی کوئی کہہ دے صاحب میں اپنی بہن کا عاشق ہوں، 4 لوگ وہاں کھڑے رہیں گے، 4 تھپڑ ماریں گے اس کو. کیا لفظ بول رہا ہے تو؟ جب بہن کے لیے، باپ کے لیے نہیں کہہ سکتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے ہم عاشق رسول؟ اس سے اچھا لفظ ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. من کا ان کان حبک صادقا لا اطعته ان المحب لمن يحب يطيع. اگر تمہاری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی ہے تو تم ضرور بھی ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے. اس لیے کہ جو اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے اس کی پیروی اور اس کی اطاعت کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کا لفظ استعمال کیجئے. محبت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے خلیل نے مجھ کو وصیت کی، میرے حبیب نے مجھ کو وصیت کی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے کوئی یہ کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، لیکن وہ عملاً آپ کا مخالف ہو، آپ کے حکموں پر عمل نہ کرتا ہو، تو اس کا یہ دعویٰ اسے کچھ کام نہیں آ سکتا. اس لیے مسلمانوں کو بھی اس سلسلے میں، ہم لوگوں کو بھی اس سلسلے میں متوجہ رہنا چاہیے اور خبردار رہنا چاہیے اور اپنی عملی زندگی کو آباد رکھنا چاہیے. اپنی عملی زندگی میں عمل کی گرمی پیدا کرنی چاہیے. چنانچہ فرمایا کہ پھر انہوں نے تکبر کیا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. انبیاء کے ایک گروہ کا تو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کیا. سیدنا زکریہ علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو انہوں نے شہید کیا ہے. یہ وہ بدترین قوم ہے جو اپنے انبیاء کو نہیں بخشتی، وہ انسانوں کا بھلا کیا کرے گی؟
یہ جو سودی کاروبار ہے جس میں غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے، یہ انہی ملعونوں کی دین ہے، یہ خون چوستے ہیں۔ اور آج ہم مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ اسی سود کو یا تو حلال سمجھتے ہیں یا حلال نہیں سمجھتے، مگر عملاً اس میں ملوث ہیں۔ بہت سے لوگ 3-5 کر کے، کہ وہ جو زمانے جاہلیت کا سود تھا اس کی کوئی حد بندی نہیں تھی، جیسا جو ہے سود لینے والا ہوتا تھا، جیسی اس کی ضرورت ہوتی تھی ویسا گھٹا بڑھا دیتے تھے۔ آج کا سود جو ہے وہ 6%، 7%، 14% بینک اپنے طور پہ کر رہا ہے، ریزرو بینک، تو یہ اس زمرے میں نہیں آتا۔ ارے میرے بھائی، کاہے کے لیے بلا وجہ کی خوش فہمیوں میں اور غلط فہمیوں میں ڈوبا ہوا ہے؟ جس کو شریعت نے سود کہہ دیا ہے، جو راس المال سے زیادہ ہے، جو اصل مال سے زیادہ ہے، تو اس میں قابلیت مت بگاڑو، اس میں مفکر بننے کی اور دانشور بننے کی کوشش نہ کرو۔ یہاں دانشور بننے کی کوشش کرو گے تو وہاں عذاب کا مزہ چکھو گے۔ اس لیے اس بات کو سمجھو، یہ بات کہی گئی کہ انہوں نے رسولوں کو شہید کیا اور قتل کیا۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور یہ یہودی کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ غلاف چڑھا ہوا ہے، باہر کی کوئی چیز آ نہیں سکتی، ہمارے دل جو ہے وہ اثر پروف ہے، واٹر پروف ہے۔ گھڑی واٹر پروف ہوتی ہے، دھوتے رہیے، غسل کرتے رہیے، پانی نہیں جائے گا۔ ہمارے دل بھی واٹر پروف ہیں، اس میں کوئی بات گھس نہیں سکتی۔ اور دوسری بات یہ کہ صاحب ہم اتنے علم والے ہیں، اس دل میں اتنا علم بھرا ہوا ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان کا اپنا علم ہے کہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم ہے، گویا وہ اللہ کے علم سے انکار کر رہے ہیں۔ وہی کہا وقالوا قلوبنا غلف، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے بل طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو یہ بہت تھوڑا ایمان رکھتے ہیں، اتنا تھوڑا ایمان کہ ان کے ایمان کی پھر کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ ایک مفہوم یہ ہے، دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ان میں بہت تھوڑے لوگ ایمان لائیں گے، بہت معمولی لوگ، چند لوگ یہودیوں میں سے ایمان لائے، جیسے برہمنوں میں سے چند لوگ ایمان لائے، دلت ایمان لایا، ویش ایمان لایا، چھتری ایمان لایا، لیکن برہمنوں میں سے بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، ایسے یہودیوں میں سے بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ قلیلا ما یؤمنون کا ایک مفہوم یہ بھی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے کتاب آ گئی، جس کتاب کا یہ انتظار کر رہے تھے اور جس کتاب کی بدولت کہہ رہے تھے مشرکین سے کہ آج جو تم ہمیں ستا رہے ہو، ہمیں مار رہے ہو، ان قریب آخری نبی آنے والے ہیں، ان پر کتاب آنے والی ہے، پھر جب وہ نبی آ جائیں گے تو ان کی مدد سے ہم تمہیں تحس نحس کر دیں گے۔ یہ مدینہ کے یہودی اوس و خزرج کو، ان سے لڑائی ہوتی تھی اوس و خزرج سے، اور یہ اوس و خزرج اس وقت مشرک تھے، تو کہتے تھے ٹھیک ہے آج ہم کمزور ہیں، ہمیں مار لو، جلد ہی آخری نبی آنے والی ہیں، ان پر کتاب اترنے والی ہے، ان کی مدد سے پھر ہم تمہارا صفایا کر دیں گے۔ اسی کے لیے کہا گیا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے کتاب آ گئی، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، وہ کتاب جو تصدیق کرتی تھی اس کی جو ان کے ساتھ ہے، یعنی قرآن پاک تورات کی تصدیق کرتے تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ یہودی لوگ مدد طلب کرتے تھے اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا تھا، مدد طلب کرتے تھے کہ وہ کتاب آئے گی، وہ نبی آئیں گے تو پھر ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم مل کر تمہارا صفایا کریں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، پھر جب وہ کتاب ان کے پاس آ گئی، وہ نبی ان کے پاس آ گئے جن کو وہ اچھی طرح پہچانتے تھے، وہ ایسے ہی پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس نبی کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ تب کیا ہوا؟ کفروا بہ، انکار کر دیا، نبی کا انکار کر دیا، اس کتاب کا انکار کر دیا، یہاں تک کہ بشر بن معرور
نے جا کر ان سے کہا کہ ارے بھائی آپ لوگ تو اس رسول کی بعثت سے پہلے کہتے تھے کہ آخری رسول آنے والے ہیں، وہ آ جائیں گے تو ہم مل کر کے تمہارا صفایا کریں گے، تو وہ نبی تو آ گئے، ہم ان پر ایمان لے آئے، آپ بھی ایمان لے آؤ۔ تب وہ کیا کہتے تھے؟ نہیں، وہ جس نبی کی بات ہم کر رہے تھے وہ نہیں آئے ہیں۔ تب یہ بات نازل ہوئی ان پر، فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان پر جو ہے اللہ کی غضب نازل ہو، جو یہ ناشکری کر رہے ہیں، جو یہ انکار کر رہے ہیں۔ نبی تو وہی ہیں اور نبی کی صفات وہی ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور قرآن مجید وہی ہے جس کی بشارت تورات میں ہے۔ اب یہ عناد اور دشمنی کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، یعنی حق کے بدلے باطل خرید لیا ہے، حق کے بدلے باطل خرید لیا ہے، جنت کے بدلے جہنم خرید لیا ہے، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، انتہائی بری چیز کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے، کفر کیا ہے اس چیز کا جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا قرآن پاک، اور یہ انکار کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے، باغیاً، سرکشی کرتے ہوئے، حد سے تجاوز کرتے ہوئے۔ کس بات پہ؟ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل نازل کیا اپنے بندوں میں جس پر چاہا۔ یہ سمجھتے تھے کہ سارا ٹھیکہ تو ہمارا ہے، برہمنوں کی طرح، کہ ساری دولت تو ہماری ہے، یہ شودر کیسے لے لے گا؟ اس لیے ان کے منو اسمرتی میں لکھا ہوا ہے کہ شودر کو جائز ہی نہیں کہ وہ کچھ کمائی کرے، بس وہ ہمارا بول و براز، پاخانہ پیشاب صاف کرے، بھنگیوں والا کام کرے، اور ویش ہمارے لیے کمائے، جانور پالے، گھی بنا کر کے ہمیں کھلائے اور تجارت کرے۔ یہ سارا بنیا اور سارا مہاجن یہ سب ویش ہیں، یہ بھی نہیں کما کر ہم کو دے دیں۔ اور یہ چھتری جو ہماری حفاظت کرتا ہے یہ کمائے، اپنی ضرورت بھی پوری کرے۔ چھتریوں سے ڈرتے تھے، لمبے چوڑے تھے کہ ہم کو پیٹ پاٹ کے کنارے کر دیں گے، جیسے یو پی میں ابھی وہ طاغوت کر رہا ہے، برہمنوں کی پٹائی کروا رہا ہے ٹھاکروں سے۔ تو جو ہے یہ کہتے تھے چھتری رکھ سکتا، لیکن ساری دولت برہمن کی۔ ایسی یہ بھی سمجھتے تھے یہودی بھی کہ ساری دولت اور سارا فضل ہمارا ہے۔ اب جب عربوں کو یہ دولت مل گئی تو کہنے لگے ارے یہ تو گنوار ہیں، یہ امی ہیں، یہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا، ان کو کہاں سے مل گئی؟ اللہ پر اعتراض ہو گیا ان کا۔ وہی انہوں نے کہا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل نازل کر دے اپنے بندوں میں جس پر چاہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فباؤوا بغضب علی غضب، تو یہ غضب پر غضب کے شکار ہوئے۔ پہلے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ان کی کتاب انجیل کا انکار کیا، ایک غضب۔ دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور قرآن پاک کا انکار کیا، تو غضب پر غضب ہوا ان پر۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ غضب پر غضب کی طرف لوٹے اور شکار ہوئے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس کتاب پر جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، یعنی قرآن پاک پر ایمان لے آؤ، اس کے احکام پر عمل کرو۔ قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر جو ہم پر اتاری گئی، یعنی تورات پر ایمان لائے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور یہ انکار کر دیتے ہیں اس کے علاوہ اور جو کتابیں ہیں، چاہے وہ انجیل کی صورت میں ہو، چاہے وہ قرآن پاک کی صورت میں ہو، سب کا انکار کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقِّ، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حق ہے قرآن پاک کا نزول، مصدقا لما معہم، یہ قرآن پاک تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے ساتھ ہے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، اے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے کہیے اگر تم یہ کہتے ہو کہ جو کتاب ہم پر اتاری گئی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے، نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لے آئے اس کتاب پر جو ہم پر اتاری گئی، اگر تم یہ بات کہتے ہو اور اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو بھلا بتاؤ فلم تقتلون انبیاء اللہ، پھر تم نے کیوں اللہ کے بندوں کا قتل کیا، اللہ کے انبیاء کا قتل کیا؟ جب وہ تورات کے احکام لے کر آئے اور وہ احکام تمہارے مرضی کے مطابق نہیں ہوئے، تمہارے نفسوں کو گراں گزرے،
تو تم نے قتل کر دیا. اگر تمہارا تورات پر ایمان تھا تو تمہیں تورات کے احکام کو ماننا چاہیے تھا. جو انبیاء تورات کے احکام تمہارے پاس لائے تھے ان کی تکریم اور تعظیم کرنی چاہیے تھی. ان کو اللہ کا برگزیدہ بندہ اور رسول سمجھنا چاہیے تھا. کیوں تم نے انہیں قتل کر دیا؟ اگر تم مومن ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جانب سے زیادتی ہو رہی ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور اے یہودیو تمہارے پاس موسیٰ تو واضح نشانیاں لے کر کے آئے تھے. ید بیضا لے کر آئے تھے، بغل میں ڈال دیتے تھے ہاتھ روشن ہو جاتا. عصا لے کر کے آئے تھے، زمین پہ ڈال دیتے اور وہ سارے جادوگروں کے جادو کو نگل جاتا. اور اسی طرح سے فرعونیوں کو سمجھانے کے لیے جو ہے خون، جواں اور میڈک، کیا کیا چیزیں، فی 9 آیات بینات، 9 نشانیاں آئیں. اور پھر دریا کو پھاڑ کر کے تمہیں اس سے پار اتار دیا اور تم میدان تی میں بھٹک رہے تھے. تم پر من و سلوہ کا نزول ہوا، تم پر سفید بدلی آئی، تم پانی سے پریشان ہوئے، پتھر کے ذریعے سے اللہ نے پتھر میں چشمہ اتار دیا. یہ واضح نشانیاں تھیں. پھر تم نے کیوں بچڑے کی پوجا کر لی؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اس کے باوجود تم نے بچڑے کی پوجا کی، اللہ کے سوا تم نے رب بنا لیا. من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم ہو. تو اے یہودیو تم تو ظلم پر ظلم کرتے جا رہے ہو. تمہارا نتیجہ یہ ہے اور یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر آج تک وہ کہیں سکون سے جی نہیں سکے. ابھی یہی 1948 میں مملکت اسرائیل قائم ہوئی، جسے 2 خبیثوں نے، امریکہ اور برطانیہ نے، وہاں زبردستی اسرائیل قائم کروا دی. کیوں قائم کروا دی؟ کیونکہ ان کے ملک میں یہودی مسلسل شرارت کرتے رہتے تھے. آج بھی امریکہ کی پوری سیاست یہودیوں کے پنجے میں ہے. پوری سیاست یہودیوں کے پنجے میں ہے. اگر یہ ذرا بھی یہودی لابی کو آنکھ دکھا دے تو امریکہ میں پتا چلے گا مالی بحران پیدا ہو جائے گا، شٹ ڈاؤن آ جائے گا. اور یہی برطانیہ میں ہو رہا ہے. تو ان خبیثوں نے اپنی گندگی اٹھا کر کے عربوں کے سینے میں خنجر کے طور پہ گھونپ دیا اور مملکت اسرائیل قائم ہو گئی. اور وہاں بھی ظلم پر ظلم ہے. بہرحال آج کے درس میں یہ بتایا گیا کہ یہودیوں نے کس طرح سے کیا، اور یہ بتا کر کے مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں دیکھنا تمہارے یہاں یہ خصلت نہ پیدا ہونے پائے. اس لیے مسلمانوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، قرآن پاک کے احکام کی روگردانی سے بچنا چاہیے. قرآن پاک کے جو احکام ہیں ان سے منہ موڑنا نہیں چاہیے. احادیث نبویہ سے جو احکام ثابت ہو رہے ہیں ان سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، ورنہ مسلمانوں کا بھی یہی حشر ہوگا. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو یہودیوں کے طور و طریق سے اور ان کی بری خصلتوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی امت مسلمہ کو خیر امت بنا کر زندہ رکھے اور خیر امت ہی پر ان کا خاتمہ ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.